مسیح یسوع کے جلالی پرفضل اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، گزشتہ روز ہم نے متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی پہلی اور دوسری آیات سے متعلق بائبل مقدس میں سے حوالہ جات سیکھے تھے اور تمام حوالہ جات کی آیات پر غور کیا تھا۔ آج ہم متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی تیسری اور چوتھی آیت سے متعلق حوالہ جات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سو آئیں آج دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہاں کہاں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ متی کی انجیل اس کے دوسرے باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت سے متعلق۔ سو آئیں میں آپ کے سامنے آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ آمین۔ معزز ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مجوسی ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور مجوسیوں سے ہیرودیس بادشاہ تحقیق کرتا ہے، اور اس کے بعد مجوسی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیرودیس بادشاہ تمام قوم کے سردار کاہنوں اور فقیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے تحقیق کرتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ سو اس حوالے سے آئیں ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں کہاں کہاں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے اور ان آیات سے متعلق حوالہ جات ہمیں کہاں کہاں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت۔ اس کے بعد اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ اور اس کے بعد پھر متی کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 37ویں آیت۔ اور اس کے بعد آئیں گے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 47ویں اور 48ویں آیت۔ معزز مومنین، یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو یہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ناظرین، یہ وہ بات ہے جو فقیوں اور فریسیوں اور سردار کاہنوں کے ذہنوں میں مسیح یسوع کے بارے میں تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کے دوران بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور سردار کاہن اور فریسی اس بات سے گھبراتے تھے اور ان کو خوف تھا کہ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں روکا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اور اس کے باعث جو ہے وہ رومی حکومت آ کر جو ہے ہم سے ہماری قوم اور ہماری جگہیں جو ہیں وہ بھی ہتھیا لیں گے اور ان پر قبضہ کر لیں گے۔ سو سردار کاہنوں نے خداوند یسوع مسیح کی مخالفت شروع کی اور فقی اور فریسی بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں وہاں لکھا ہے کہ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے،
معزز مومنین، جب ہیرودیس بادشاہ نے مجوسیوں سے سنا تو اس وقت وہ بھی گھبرایا اور خوف میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق پیشن گوئیاں پرانے عہد نامہ میں تمام اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ جانتے تھے، اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ ایک یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوگا۔ اور جب یروشلم کے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے اس بات کی تحقیق کرنا شروع کی کہ خداوند یسوع مسیح کہاں پیدا ہوگا اور وہ کون سی جگہ ہوگی، تو اس وقت یہ ساری جو خلبلی ہے وہاں پر یروشلم میں ان لوگوں کے درمیان جو ہیکل کے سردار کاہن تھے اور فقی اور فریسی جو لیڈر قسم کے لوگ تھے، اور حکومت وقت اس وقت جو ہیرودیس بادشاہ تھا، یہ سارے اس وقت لوگ جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے گھبرائے، اور پھر یہ مخالفت ناظرین بہت دیر تک چلتی رہی۔ خداوند یسوع مسیح 33.5 سال اس زمین پر رہے، اور ان کی منادی کے دوران فقیوں، فریسیوں اور بادشاہوں نے بہت زیادہ ان کی مخالفت کی، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں، رسولوں اور جو انجیل کی منادی کرتے تھے ان سب کے ساتھ مخالفتیں موجود رہیں۔ سو آئیں آگے بڑھتے ہیں، حوالے کی طرف جائیں گے۔ اس سے اگلا حوالہ نوٹ کیجیے، رسولوں کے اعمال، اس کا 4 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت۔ ناظرین، اس حوالہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں جب منادی کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی وہ مخالفت رہی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھی۔ یہاں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے، جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے۔ سو یہ منادی خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد رسولوں نے پوری دنیا میں کی، اور اس وقت بھی جو ہے یہ تمام مخالفتیں ان کے ساتھ تھیں، سردار کاہنوں کی اور فقیوں اور فریسیوں کی۔ سو اس سے آگے چلتے ہیں، حوالہ نوٹ کیجئے۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ یہ حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، جب انہوں نے سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے۔ خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے، کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پنتس پلاطس غیر قوموں اور اسرائیلوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں رسولوں کی معرفت انجیل مقدس میں بھی اس بات کی جو ہے وہ گواہی موجود ہے کہ زمین کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جو ساری منادی کا سلسلہ تھا اسے روکنے کی کوشش کی، اور بہت سارے اس میں
جو رسول ہیں انہوں نے دکھ اٹھائے، خداوند یسوع مسیح نے بھی اس سلسلے میں بہت دکھ اٹھائے، لیکن جو خدا کا منصوبہ تھا وہ منصوبہ مکمل ہوا۔ آئیں اگلے حوالے کی طرف بڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 28ویں آیت، یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے اس حوالے کو پڑھوں گا۔ جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا ہیکل میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ یہاں معزز مومنین ہم غور کرتے ہیں کہ رسولوں کے ساتھ بھی یہ تمام تر مسائل رہے جب انہوں نے منادی کا آغاز کیا، اور پورے یہودیہ میں اور یروشلم کے علاقوں میں سب میں انہوں نے منادی کرنا شروع کی۔ تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ سردار کاہنوں نے انہیں پکڑ کر قید خانوں میں ڈالا اور ان کو مارا اور کوڑے لگائے اور بہت سارے ظلم و ستم کیے۔ یہاں پر اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس حوالے میں بھی، کہ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب ہیکل کے سردار اور کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ ان باتوں سے حیران ہوتے تھے کہ جو منادی یہ کرتے ہیں اس کے انجام سے وہ واقف تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جس طرح خداوند یسوع مسیح کی طرف مائل ہوئے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے رسولوں شاگردوں کی طرف بھی بہت سارے لوگ مائل ہوتے جا رہے تھے اور ان کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ تو اس صورتحال سے سردار کاہن اور تمام فقی فریسی جو ہیں وہ خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ سب لوگ ادھر چلے جائیں گے تو ہمارا جو سلسلہ ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ وہ اپنی اس بات کو لے کر ان کے دلوں میں جو تھا وہ ظلم اور زیادتیاں ان کے خلاف آتی تھیں، اور پھر وہ انہیں پکڑتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ آئیں اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگلے حوالے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ رسولوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوا، اور جو فقی اور فریسی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا، ان کو حاکموں کے سامنے پیش کیا اور ان کو جو ہیں سزائیں دلوائیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں اس کے 16 باب اور 20 سے 21 آیت میں ہم دیکھیں گے، یہاں لکھا ہے، اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ یہ وہ خوف تھا جو ان کے اندر تھا، کیونکہ رسولوں کی تعلیم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح تھی، اور اس تعلیم کو سن کر جو ہیں لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے، اور فقی اور فریسی اور اس وقت کے حاکم جو ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کی حکومتیں اور ان کے جو عہدے ہیں ان کو خطرات لاحق تھے۔ آئیں اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اعمال کی کتاب سے ہی اگلا حوالہ ہے، اور اس میں بھی ہم پڑھیں گے 17 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت، اور یہاں پر بھی ہم اس حوالے میں دیکھیں گے کہ
حاکموں اور سردار کاہنوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کو بھی پکڑتے ہیں جو اس وقت ان کی حمایت میں لوگ ہوتے ہیں یا ان کو ان کی مدد کرتے ہیں، سو ان پر بھی جو ہے وہ لوگ ہاتھ ڈالتے تھے۔ یہاں دیکھتے ہیں لکھا ہے، اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے۔ یاسون وہ ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنا اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کی طرف مائل ہوئے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے منادی کا کام کرتے تھے۔ یہاں لکھا ہے، آگے پڑھیں گے، وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں، اور یاسون نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے، اور یہ سب کے سب کیسر کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع۔ سو یہ الزام وہ رسولوں پر لگاتے تھے کہ بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ رسولوں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ تیرے علاوہ یہ دوسرے کو بادشاہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع ہی صرف بادشاہ ہے، بلکہ کیسر بادشاہ نہیں ہے۔ سو معزز ناظرین، یہ تمام حوالہ جات متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 3 آیت سے متعلق تھے، اور ہم آگے بڑھیں گے اور متی رسول کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 4 آیت سے متعلق حوالہ جات جانیں گے اور نوٹ کریں گے۔ پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 4 آیت سے منسلک حوالہ جات، جن میں پہلا حوالہ پہلا تواریخ اس کا 24واں باب اور اس کی 4 آیت سے 19ویں آیت تک۔ اس حوالے میں ہم جان سکیں گے کہ قوم کے سردار کاہن اور جتنے بھی ہیکل میں خدمت کرنے والے تھے ان کی وہاں پر ایک فہرست موجود ہے، اور جن کو ہیکل کی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں۔ سو اگلے حوالے کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ دوسرے تواریخ سے ہے، جس کا 34واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بار برداروں کے بھی داروغہ تھے اور سب قسم قسم کے کام کرنے والوں سے کام کراتے تھے، اور منشی اور محتمم اور دربان لاویوں میں سے تھے۔ یہ اس آیت میں بھی، اس حوالے میں بھی دیکھیں گے 34ویں باب کے 13ویں آیت میں بھی ان سردار کاہنوں کے بارے میں ہمیں معلومات ملے گی کہ جن کی ہیکل میں ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور جو مختلف کام کرنے والوں سے کام کراتے تھے اور ان کے اوپر سردار مقرر تھے۔ تو یہ سارا سلسلہ وہاں ہمیں دوسرے تواریخ میں ملتا ہے، اور اگلا حوالہ بھی دوسرا تواریخ اس کا 34واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے، اور پھر اس سے اگلا حوالہ بھی دوسرا تواریخ اس کے 36ویں باب کی 14ویں آیت ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی سردار کاہنوں کے بارے میں ہمیں یہاں تواریخ میں ملتا ہے کہ جو ہیکل کو بھی ناپاک کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے کہ جو نفرتی کام۔ یہاں ہم اس حوالے کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، 36واں باب اور اس کی 14ویں آیت دوسرے تواریخ سے۔ یہاں لکھا ہے، اس کے سوا کاہنوں کے سب سرداروں اور لوگوں نے قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا ناپاک کیا۔ سو ناظرین، یہ وہی سردار کاہنوں کا پچھلا سلسلہ ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے۔ سو ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ہمیں دوسرے تواریخ میں ملتے ہیں،
دوسرے تواریخ کے جو میں نے آپ کو ابھی حوالہ جات بتائے ہیں، یہاں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا اسے بھی ناپاک کیا۔ سو آئیں اگلے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں۔ زبور نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت میں بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف بادشاہوں کی صف آرائی کا ذکر ہے۔ یہاں لکھا ہے، خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، یعنی زبور میں بھی اس بات کی جو ہے وہ پیشن گوئی موجود ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف جو ہے وہ زمین کے سب بادشاہ جو ہیں وہ صف آرائی کریں گے اور اس کے خلاف مشورے کریں گے اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سو اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ ملاکی کی کتاب کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں جو ہے یہ حوالہ موجود ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ جو کاہن تھے ان کے کاہنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کاہن جو ہیں وہ ان کو کیسا ہونا چاہیے اور وہ کس طرح کا رویہ ان کا جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن کو رسول کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن یہی کاہن جن کو رسول کا درجہ دیا گیا انہوں نے، ہم نے تواریخ میں بھی دیکھا اور وہاں پر پڑھا کہ ہیکل کو بھی ناپاک کیا اور جو ہے وہ بہت سارے نفرتی کام بھی سر انجام دیے، اور یہی سلسلہ جو ہے آگے خداوند یسوع مسیح کی مخالفت میں بھی چلا گیا، کیونکہ یہی سردار کاہن انہی کی نسلیں جو ہیں وہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کی، اور اس کے بعد رسولوں کی بھی مخالفت اسی سلسلے کی جو ہے کڑی ہے۔ اور پھر اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 15 آیت، یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشیانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں کو، جو ہیکل کے سردار کاہن تھے، ان کو لڑکوں کی ہیکل میں ہوشیانہ کی پکار بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی، اور اس کو دیکھ کر بھی وہ خفا ہوتے تھے، اور انہوں نے یسوع سے کہا، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ سو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ فقیوں، فریسیوں اور جو سردار کاہن ہیں ان کی نفرت کو بیان کرتا ہے، کہ جو یسوع مسیح سے حسد رکھتے تھے، کیونکہ یسوع کی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، وہ سچائی کی تعلیم تھی اور حق کی تعلیم تھی جو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی، اور اس وجہ سے لوگ یسوع کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، اور سردار کاہن اور جتنے فقی اور فریسی ہیں یہ سب ان باتوں سے خائف ہوتے تھے، اور انہیں اپنی جو حکمرانی ہے، جو اپنے عہدے ہیں، وہ گرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سو اگلے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، اگلا حوالہ متی 21 باب اس کی 23ویں آیت سے ہے، اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟
سو اس آیت سے بھی، اس حوالے سے بھی ہم اس بات کا یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ فقی فریسی اور سردار کاہن خدا یسوع مسیح کی تعلیمات سے حاسد تھے، اور وہ حسد کرتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے اور ان کو سوالات میں پھنسانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ کم دکھایا جائے، ان کا درجہ کم کیا جائے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ فقیوں اور فریسیوں کو حکمت اور دانائی سے سوالات کے جواب دیے۔ تو ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس وقت کے حکمران اور فقی فریسی اور سردار کاہن ہیکل کے، نہ صرف یہی خدا یسوع مسیح سے گھبراتے تھے بلکہ اندیکھی قوتیں بھی اس کو جانتی تھیں اور اس سے گھبراتی تھیں۔ متی کی انجیل 8ویں باب اس کی 29ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ اور دیکھ انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ معزز ناظرین، اس آیت پر ہم غور کریں گے کہ خدا یسوع مسیح یہودیوں کے درمیان 33.5 سال تک رہے، اور خدا یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات بنی اسرائیل قوم یہودیوں کے درمیان بہت سارے معجزات کیے اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا، لیکن بہت سارے لوگ، بہترے لوگ جو ہیں جو ان سے حسد رکھتے تھے اور ان سے کینہ رکھتے تھے اور ان کو جو ہے وہ ان کی شہرت سے خائف تھے اور ان کے درجے کو کم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو نہ پہچانا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پر خدا یسوع مسیح جب منادی کرتے تھے تو ان کا سامنا بدروحوں سے ہوتا تھا، لیکن بدروحیں خدا یسوع مسیح کو جانتی تھیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا قدوس ہے، لیکن لوگوں نے جن کے درمیان وہ رہا انہوں نے خدا یسوع مسیح کو نہ جانا۔ اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدروحیں اس سے کہتی ہیں کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آیا ہے؟ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدروحیں جو ہے اسے خدا کا بیٹا کہتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس طرح بہت ساری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو فقی فریسی اور سردار کاہن ہیں انہوں نے خدا یسوع مسیح کی مخالفت کی اور خدا یسوع مسیح کے بعد ان کے شاگردوں کی بھی مخالفت کی۔ سو معزز ناظرین، آج کے حوالہ جات دونوں آیات پر، متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 3 اور 4 آیات پر آپ نے حوالہ جات نوٹ کیے۔ سو اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔